آنے لگی ہے، آ گئی ہے بہار چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہے، ان کے قدموں کا اعجاز ہے، ان کے قدموں کا اعجاز ہے، یہ سوکھے تن بھر گئے بکریوں کے، ان کے قدموں کا اعجاز ہے، سوکھے تن بھر گئے بکریوں کے، پیڑ سوکھا ہرا ہو گیا ہے، ڈالیاں مسکرانے لگی ہے، پیڑ سوکھا ہرا ہو گیا ہے، ڈالیاں مسکرانے لگی ہے۔ جب حضور نہیں آئے تھے مفتی صاحب، جب حضور نہیں آئے تھے، یہ تو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس دور کے اندر عورتوں کی کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی لیبل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا عورتوں کو، زندہ درگور لڑکیوں کو کیا جاتا تھا جب حضور نہیں آئے تھے، اور بیواؤں کو تو ایسا سمجھا جاتا تھا جس کی طلاق ہوتی تھی یا کوئی بیوہ ہوتی تھی، تو جس کی عدت پوری ہوتی تھی نا طلاق شدہ کی، اس کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر چاروں طرف رکھ دیا کراتے تھے لوگ، ہینگ میں ڈالتے تھے اس کو۔ کیا عزت ہوئی جب حضور آئے، 40 سال کی حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور 25 سال کی عمر تھی میرے اور آپ کی نبی کی۔ کتنے سال کی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، بیوہ تھی آپ۔ اس کی منظرہ کشی شاعر نے کی، ملاحظہ کر لیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی مان کو بنایا، بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی مان کو بنایا، بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی مان کو بنایا، بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی مان کو بنایا، دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے لگی ہے، دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے لگی ہے۔ اور حضرت جابر میرے اور آپ کے نبی کے وہ صحابی ہیں، ایک جنگ کے اندر، جنگ خندق، ایک روایت کے مطابق ہے 1200 صحابی، ایک روایت کے مطابق ہے 1400، اور ایک روایت کے مطابق ہے 1700 صحابہ۔ کہاں؟ جنگ خندق کے اندر، جنگ خندق کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات، آپ کی بیوی عرض کرنے لگی ہے میرے شوہر سرتاج، حضور کی دعوت عثمان نے بھی کی ہے، حضور کی دعوت حضرت علی نے بھی کی ہے، لیکن ہماری تمنا یہ ہے، ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جنگ خندق میں جائیں اور حضور کی دعوت کرتے آئیں۔ کا کتنوں کی کرنی ہے؟ بولے حضور کی کرنی ہے، ابو بکر کی کرنی ہے، عمر کی کرنی ہے، عثمان کی کرنی ہے، علی کی کرنی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ انتظام کتنے کا تھا؟ 5 کا۔ ایک بکری کا بچہ، کچھ جو کا آتا تھا آپ کے پاس۔ جیسے ہی حضرت جابر نکلے ہیں نا جنگ خندق کے، جب اندر آئے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر کیوں آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میری اور میری گھر والی کی تمنا یہ ہے کہ آج شام کی دعوت آپ کے ساتھ ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، حضرت عثمان بھی آئے، حضرت علی بھی آئے، 5 لوگوں کی دعوت میرے مکان پر ہے،
अल्लाह अकबर। जैसे ही दावत का नाम मुस्तफा ने सुना ना, अब देखना हुजूर की शान, हजरत जाबिर दावत कर कर चलने लगे। मुझे बता तो सही, किसी के मकान पर किसी नेता की दावत हो तो कितना बड़ा फख्र महसूस करता है। किसी के मकान पर किसी विधायक की दावत हो तो लोग उसके चर्चे करने लगते हैं, बोले यार बात बहुत बड़ी है, इसकी बात अच्छे लेवल पर पहुंच गई है। जो बड़े बड़े लोग यहाँ पार्टियां खाने के लिए आ रहे हैं, और जिसके घर के अंदर सारे कायनात के ताजदार की दावत हो, जिसके मकान पर इमामुल अंबिया की दावत हो, जिसके मकान पर सारे नबी रसूलों के इमाम की दावत हो, उसकी शान का आलम क्या होगा। जैसे ही चलने लगे ना तो कदम आगे बढ़े हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जितने जंगे खंदक के अंदर सिहाबा मौजूद हैं, कान खोल कर सुन ले, आज शाम की दावत सबकी जाबिर के मकान पर है। मुझे बता तो सही, जंगे खंदक के अंदर 1200 सिहाबा या 1400 सिहाबा या 1700 सिहाबा, मुझे बता 5 लोगों की दावत हुई है, लेकिन शान देखना उस सिहाबी की। अगर चाहते तो मना कर देते, ये कहते या रसूल अल्लाह मैंने 5 की है, आपने इतने की दावत क्यों की। लेकिन वो जानते थे हुजूर की शान वो है, अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो हीरे के अंदर तब्दील हो जाए। हुजूर की शान वो है कि अगर जहाँ पानी मौजूद न हो, खाइयों से पानी निकलने पर मौजूदा तैयार हो जाए। जब चलने लगे आंखों में आंसू है, घर की दहलीज पर जब आते हैं तो बीवी ने कहा था, ऐ मेरे शोहर सुल्तान, तुम जब गए थे तुम मुस्कुराते हुए गए थे, लेकिन वापसी जो आए हो रोते हुए क्यों आए हो। तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे शरीक हयात, मैंने 5 लोगों की दावत की थी, लेकिन हुजूर ने तमाम सिहाबा की दावत अपने मकान पर की है। बोले तो रोते क्यों हो, घबराने की जरूरत की है। बात सुनो, 5 का इंतजाम करना हमारा काम है, बाकी का इंतजाम करना मोहम्मद रसूल। हम 5 का करेंगे, हम 5 का करेंगे। उनका ईमान और अकीदा देख वो मना भी तो कर सकते थे, वो ये भी तो कह सकते थे यार रसूल अल्लाह मैं तो 5 की तरफ जा रहा हूँ, आपने क्यों कहा। लेकिन वो जानते थे कि अगर